بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے 6 ایسے اعمال بیان کیے گئے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی کہ تم 6 چیزوں کی پابندی کی ضمانت دو کہ میں ان 6 چیزوں کی پابندی کروں گا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو تم میں سے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور 2 پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے، ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں زبان اور شرمگاہ کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ عام طور پر ان 2 چیزوں کے فتنوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک تو زبان کی آفتوں کا شکار ہوتے ہیں، زبان سے غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، بہت سارے گناہوں کا تعلق انسان کی زبان ہے۔ اور شہوات کے فتنوں میں، خواہشات کے فتنوں میں شرمگاہ کا فتنہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت، ان کا صحیح استعمال کرنے کی اگر مجھے ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، زبان اور شرمگاہ۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، کس وجہ سے سب سے زیادہ کل قیامت کے دن لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا الفم والفرج، ایک تو زبان کی وجہ سے اور دوسرے شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ان 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ترمذی کی وہ حدیث جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بنیادی ارکان اسلام، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد ابواب الخیر، بھلائی کے بہت سارے صدقہ، تہجد، قیام اللیل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسا عظیم عمل، بہت سارے اعمال بتائے کہ ان سب اعمال کی پابندی کرو تم جنت میں چلے جاؤ۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ ان سارے اعمال کا دار و مدار اس پر ہے، یعنی وہ چیز اگر درست رہے گی تو تمہارے یہ سارے اعمال، یہ عبادتیں درست ہوں گی اور اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گی اور تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بتائیے، آخر وہ کون سی چیز ہے
کہ ان سارے اعمال کا دار و مدار اس پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ اپنی زبان پکڑ لیے اور کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو، اس کو غلط استعمال کرنے سے بچاؤ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو آپس میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی اللہ کے پاس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلتک امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، تم کو پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اودھے منہ ڈالے جائیں گے، وہ زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. تو زبان کا معاملہ اتنا اہم ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی جو مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو زبان کی حفاظت اور توجہ دینا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابی، ان کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے، صحیح الترغیب کی صحیح حدیث ہے، تنہائی میں بیٹھے اپنی زبان کو پکڑ کر کے اسے مروڑ رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہا مہ غفر اللہ لک ماذا تسمع یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں. ان ھذا اوردنی شر الموارد، اسی نے تو مجھے برائی کے گھاٹ پہنچا دیا. اسی زبان کی وجہ سے آدمی بہت سارے غلطیاں کرتا ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو درست کر رہا ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ اسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو یہ زبان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں زبان کی حفاظت پر توجہ دیں تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے جگہ جگہ حفظ فروج، شرمگاہوں کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. بلکہ کامیاب اور حقیقی مومنوں کی جو صفات سورہ مومنون اور سورۃ المعارج میں ذکر کیے گئے ہیں، وہاں پر اللہ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون. سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 میں کہا کہ حقیقی مومن وہ ہیں، کامیاب مومن، جو آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں. اور حلال طریقہ کیا ہے؟ وہ نکاح کا طریقہ ہے، یعنی زناکاری سے، بدکاری سے، لواطت سے اور ایسے گھناؤنے اعمال سے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے. سورہ معارج میں بھی یہی آیت ہے. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے ایک ہی آیت میں 10 صفات ذکر کیے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، دونوں کو اس جانب توجہ دینا، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی. اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آخرت میں ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. تو اور سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بیان کیا. شرمگاہ کی حفاظت کا ایک بڑا اہم طریقہ کیا ہے کہ آدمی نظر بازی کے فتنے سے بچے، اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو شرمگاہ کی فتنے سے بچ جائے گا. تو کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی نظر کو آوارہ ایسی آزاد نہ چھوڑ دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظر کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس کا مطلب ہے کہ نظر کو پست رکھیں گے، نظر کو ادھر ادھر نہیں اٹھائیں گے تو ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو زبان اور دوسرے شرمگاہ، آپ نے کہا
جو ان دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے کہ میں ان دو چیزوں کا صحیح استعمال کروں گا، ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کی حفاظت پر خاص طور پر اپنی زندگی میں توجہ دینی چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم جنت کے مستحق ہو سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔